یہ بیچ میں جو سب سے بڑا پاکستان کی معیشت کا اس وقت پچھلے 6 مہینوں کا المیہ یہ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر ایک واضح تقسیم ہے. ایک وزیر خزانہ ڈار صاحب جو تھے وہ لندن بیٹھا کرتے تھے. مفتاح اسماعیل صاحب تو 2 جگہ سے اجازت لیا کرتے تھے, میاں صاحب سے بھی, نواز شریف صاحب سے بھی, شہباز شریف صاحب سے بھی. بہرحال صورتحال یہ کہ جو دونوں وزرائے خزانہ ہے جو سابق ہے اور موجودہ, وہ بڑے آمنے سامنے ہیں اور بڑے پبلکلی ایک دوسرے کی پالیسیز کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. اب یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کہ اس مہینے جو پی ڈی ایل نہیں وہ آئی ایم ایف کے اپروول کے بغیر ہوا ہے اور یہ ایک ریکلیس قدم ہے, جس پہ ڈار صاحب نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کو ہم سنبھال لیں گے. مجھے معلوم ہے, میں کافی دیر سے آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہا ہوں. سو یہ کیا واقعی ریکلیس قدم ہے؟ بیکاز پچھلے 8 ماہ سے نیریٹو یہ بن رہا ہے کہ جی ایک حکومت دوسرے کے آئی ایم ایف کے منصوبے کو سیبوٹاج کرتی ہے. آپ پہ بھی الزام لگا تھا کہ آپ بھی سیبوٹاج کر کے چلے گئے, پی ٹی آئی والے پی ایم ایل این والوں کے لیے مشکلات کھڑی کر کے چلے گئے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنا ڈیفنس جو ہے ان کو دے دیا تھا کہ ہم نے آئی ایم ایف سے بھی بات کی تھی. انہوں نے صرف 2 چیزیں کہی تھی کہ آپ جو پیسے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بڑھا رہے تو ہم فنڈ کر رہے ہیں, سیلف فنڈ کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ کیسے ہم سیلف فنڈ کر رہے تھے. تو یہ ڈار صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے نیگوسیشنز ہوتی ہیں آئی ایم ایف وغیرہ کے ساتھ. اس سلسلے میں میں جو سمجھتا ہوں انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے پیٹرول پہ جو ہے وہ پی ڈی ایل جو ہے کم کیا ہے اور ڈیزل پہ بڑھا دیا. تو اگر اوور آل بیلنس کر دیا تو یہ تو کوئی پتھر پہ لکیر تو نہیں ہوتی نا کہ آپ ہر ایک چیز ویسے کریں جیسے انہوں نے کہا ہوا ہے. آپ نے مقصد پورا کرنا ہے اور اس کا مقصد اس کا پی ڈی ایل بڑھانے کا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فسکل ڈیفیسٹ آپ کا کنٹرول میں رہے. تو اس میں میرے خیال میں مفتاح صاحب ذرا تھوڑے نئے نکلے تھے, ذرا میرے خیال میں زخم جو ہے وہ تازہ ہے, تو وہ انہوں نے میرے خیال میں سخت بات کر لی. لیکن ڈار صاحب یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں نا کہ وہ 25 سال سے تو خیر جانتے ہیں ان چیزوں کو. تو انہوں نے میرے خیال میں ان سے گفتگو کی ہوگی, اس کی وجہ سے ہی کیا ہوگا. ایسے تو ریکلیس نہیں ہو سکتے نا وہ. ٹھیک ہے, سو آپ کو نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف کا اس سے کوئی معاہدہ فرق پڑے گا؟ بہرحال ٹویٹ کی تھی آئی ایم ایف نے ان کے نمائندوں کی طرف سے, یہ روئٹرز کو بھی کہا گیا تھا کہ بھئی جو ہماری شرطیں ہیں وہ قائم ہیں, جس کی وجہ سے پھر میرا خیال ایک تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوئی تھی. لیکن بہرحال پھر مفتاح اسماعیل صاحب کے یہ جو سارے فیصلے تھے ترین صاحب, کیا وہ ایک بالکل ہی ڈفرنٹ جسے کہتے ہیں ایک لیول پہ جا کر ایک مختلف اسکول آف تھاٹ کے ذریعے وہ فیصلے کر رہے تھے؟ کیونکہ وہی پیچھے نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب ہر طرف سے اپروول کے بعد ہی وہ فیصلے ہوا کرتے تھے. سو ڈار صاحب کیا مختلف ایسا کر لیں گے جو مفتاح نہیں کر پائے, اور مفتاح صاحب وہ کیوں نہیں کر پائے جو اب ڈار صاحب کر لیں گے؟ نہیں جی, ڈار صاحب کے لیے بھی کافی مشکلات ہوں گی. اگر دیکھیں جو معاہدہ ہو گیا وہ اس نے ایسٹر نے کہہ دیا, جو یہاں کی ریزیڈنٹ ہماری ڈائریکٹر ہیں آئی ایم ایف کی, انہوں نے کہا جو معاہدہ ہوا ہے جو اس میں اہداف ہیں وہ ان کو پورا کرنا پڑیں گے. ان اہداف کے بیچ میں 855 بلین کی پی ڈی ایل ہے اور وہ جو ہے وہ ان کو پورا کرنی پڑے گی. 750 بلین کے پروونشل سرپلسز ہیں فلڈز کے ہوتے ہوئے. ہم نے جو کہا تو بڑا شور مچ گیا تھا, لیکن اب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے جا کے اپنے فسکل سپیس لینے کی کوشش کریں گے. تو وہ فسکل سپیس اگر انہوں نے نہ دی تو 750 بلین جو ہے وہ ان کو اکٹھا کرنا پڑے گا. پھر 45% گیس کی پرائسز بڑھانی پڑیں گی. پھر ان کو یہ جو آپ کی الیکٹریسٹی جو ہے اس کے ابھی تو انہوں نے ڈیفر کیا, وہ واپس لینے پڑیں گی چیزیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور بھی انہوں نے بہت سخت قسم کی کنڈیشن لگائی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے فسکل ڈیفیسٹ, یہ سب سے بڑا جو ان کے لیے مشکل ہوگی کہ 4.6% پہ لے کے آئیں گے پچھلے سال کے 7% سے. تو بہت بڑی کٹوتی ہے یہ. اور اس وقت جب فلڈز آئے ہوئے ہیں, جب ان کو ایک ایک پیسہ چاہیے ہوگا, تو مفتاح اسماعیل صاحب جو سائن کر کے آ گئے ہیں وہ تو ڈار صاحب کو یہ کنڈیشن پوری کرنی پڑیں گی. اور میرے نزدیک یہ کنڈیشن بہت سخت ہیں. اب جا رہے ہیں جب ڈار صاحب ادھر واشنگٹن میں, یہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو کہیں جناب والا, یہ اب جب فلڈز آ گئے ہیں, $30 بلین کی ہماری جو اس وقت جو لاسز آ گئے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہم نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں فسکل سپیس چاہیے, اور یہ فسکل سپیس اس لیے چاہیے کہ غریب آدمی جو ہے پس رہا ہے اس وقت.
سو اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو جو آپ نے کہا کہ معاہدہ ہے اس پہ عمل ہونا بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ پی ایم ایل این کے لیے آپٹکس بھی ضروری ہے. آتے ہی پیٹرول کی قیمت کم کرنا، اس کا مطلب ہے کہ باقی جگہوں پر بھی کسی نہ کسی طریقے سے کچھ جو ہے حصے سے پیسے کاٹ کے جو عوامی ٹارگیٹڈ ریلیف والے اقدامات ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے ڈار صاحب، کیونکہ ان کی ایک تو یہ وہ بلیف بھی اس پہ کرتے ہیں، دوسرا پی ایم ایل این کی جو پوری کی پوری اکنامک پالیسی اگر الیکشن سے پہلے انہوں نے ووٹ لینا ہے تو اس طرف شفٹ کرنا ہوگا کہ جہاں جہاں ریلیف دے سکتے ہیں بجلی کے، گیس کے، پیٹرول کی قیمتوں میں، پیسہ کہیں اور سے اٹھا کر یہاں پہ خرچ کیا جائے. کیا اتنا روم ہے اس وقت پی ایم ایل این کے پاس، پی ڈی ایم حکومت کے پاس کہ بھائی کئی کٹوتیاں لگا کر ان جگہوں کے اوپر وہ پیسے خرچے اور بیلنس آؤٹ کر سکے تاکہ ووٹر پہ بھی فرق نہ پڑے؟ دیکھیں جی کیا چیزیں کرنی چاہیے اس وقت، کیا مطلب عوام کو کیا چاہیے، کس چیز پہ وہ بیسکلی جس کو آپٹکس ٹھیک کرنے ہیں انہوں نے آپٹکس ٹھیک کرنے ہیں کہ آپ کی اس وقت جو آپ کی انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، وہ کم کرنی ہے. مہنگائی جو ہے اس وقت بالکل ریکارڈ لیول پہ ہے، 50 سال میں اتنی مہنگائی نہیں جتنی ہوئی ہے. تو مہنگائی کو کس طرح کم کر سکتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت جو آپ کی اکانومی ہے وہ چت ہو گئی ہے، وہ بالکل 6% سے ابھی میرے خیال میں یہ خود کہہ رہے ہیں 1-1.5%، وہ 1.5% بھی نہیں ہوگی. تو اس کو کیسے بڑھانا ہے تاکہ یہ ان امپلائمنٹ نہ ہو، تاکہ غربت زیادہ بڑھے. تو ایک تو وہ کرنا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے اس وقت آپ کا جو 16.5% ہے اس کو نیچے لے کے آ جائیں. وہ اس وقت تک نیچے نہیں آ سکتا جب تک، اور آئی ایم ایف آپ کو اجازت نہیں دے گا جب تک آپ کی انفلیشن نیچے نہیں آتی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ پیٹرول پرائسز وغیرہ کو نیچے لے کے آئیں. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ روس سے جا کے سستا تیل لے لیں. اچھا وہ بھی لینے کو یہ تیار نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یا تو کوئی ایسی چیزیں جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور میں ٹھیک ہے میں ایک نارمل قسم کا اکانومسٹ ہوں، اور یہ تو خیر ڈارنامکس ہے ان کے پاس، یہ ان کے پاس انہوں نے تو میرے خیال میں کتاب لکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ کوئی ایسی چیزیں لے کے آ جائیں. لیکن میرے خیال میں تو یہی 4-5 چیزیں ہیں نا جس کے اوپر یہ آپٹکس ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر انفلیشن نیچے نہ آئے، اگر بزنسز جو ہے گروتھ نہ ہو اکانومی میں، اگر پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ کی قیمتیں نہ نیچے آئیں، تو اور کیا آپٹکس ہوں گی پھر؟ بڑی مشکل، ایک بہت ہی مشکل ٹاسک